بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، چودھری عابد رضا کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے چودھری محمد الیاس کے حوالے سے، اور جو نئی اصطلاح اس وقت ضلع گجرات میں الیاس گردی کی استعمال ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک بڑا چیلنج اور چودھری عابد رضا کی بڑی کال، یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ جی ناظرین، ماجرا کچھ یوں ہے کہ سابق ایم این اے حلقہ N62 چودھری عابد رضا کوٹلا، اور جو کہ مسلم لیگ نون گجرانوالہ ڈویژن کے صدر بھی ہیں، ان کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے پہلے تو مذمت کی ہے کہ چودھری محمد الیاس جو کہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے N62 سے، اور بعد ازاں پھر وہ منحرف ہو گئے، اور انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے حق میں حکومتی بینچز پر بیٹھ کر ووٹ بھی کاسٹ کر دیا۔ اس پر جب ان کے حلقہ N62 کے ووٹرز، سپورٹرز اور کل تلک ان کی انتخابی مہم چلانے والے ورکرز نے جب احتجاج کیا سوشل میڈیا پر، تو یہ بات چودھری محمد الیاس کو ناگوار گزری، اور پھر بڑے پیمانے پر کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا۔ متعدد کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بزرگوں کو، جہاں کارکن ورکر خود نم ہتھے چڑھے پولیس کے، وہاں ان کے گھروں کے بزرگوں تک کو اٹھایا گیا، اور ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں متعدد کارکنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا گیا، اور ڈپٹی کمشنر گجرات نے بھی متعدد حلقہ N62 کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کو حفاظتی طور پر نظر بند کر دیا 16 MP کے تحت۔ اب ناظرین، یہ جب سلسلہ تھمنے نہ پایا تو پھر مختلف آوازیں اٹھنے لگیں، اور اس عمل کو الیاس گردی کا نام دے دیا گیا۔ چودھری عابد رضا نے کھل کر مذمت کی پہلے دن ہی سے، اور اب ان کا یہ جو تازہ بیان سامنے آیا ہے اس میں چودھری محمد الیاس کے اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے چودھری عابد رضا نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ سلسلہ تھمنے نہیں آ رہا، اور کارکنوں کے خلاف، ورکرز کے خلاف جو کارروائیاں ہیں پولیس کی انتقامی، یہ باعث مذمت ہیں، اور اگر یہ سلسلہ تھمنے میں نہ آیا تو پھر چودھری عابد رضا نے کال دے دی ہے احتجاج کی، اور شہر سرائے عالمگیر کی GT روڈ کو بلاک کر کے ایک بڑا احتجاج ریکارڈ کروانے کا انہوں نے کہہ دیا ہے، اور یہ احتجاج ہوگا چودھری محمد الیاس کے اس سلوک کے خلاف جو کہ وہ کارکنوں سے روا رکھے ہوں۔ اب ناظرین، اس کا جو رد عمل آیا ہے، لامحالہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے تو اس کو خوش آئند قرار دینا ہی تھا، کیونکہ جو کام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کرنے کا تھا وہ کام چودھری عابد رضا نے کر دیا۔ اگر ہم بات کریں اس ساری غنڈہ گردی کی، پولیس گردی کی، الیاس گردی کی، تو قرار واقعی صورتحال یہی ہے کہ پی ٹی آئی ضلع گجرات کی لیڈرشپ کو جو جاندار کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس گھڑی، کارکنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا، اور سرائے عالمگیر جا کر ان کارکنوں کے گھر والوں کو احساس تحفظ دلانے کا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا، وہ ہمیں کوئی خاص اس میں جان نظر نہیں آئی۔ بیانات کی حد تک تو ہمیں شاید یہ مذمت نظر آئی تھی، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی قدم اٹھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اب کچھ کارکن جو پی ٹی آئی کے ہیں حلقہ N62 سے، وہ چودھری عابد رضا کے اس بیان کو وہ یوں بھی دیکھتے ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہمدردیاں اس گھڑی میں لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک ملا جلا رد عمل پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے آیا ہے، انہوں نے بہرحال اس کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے بات کریں، غیر جانبداری سے بات کریں، تو یہ ایک بڑا ہی بڑا قدم ہے چودھری عابد رضا کا، کہ اگر تمام جماعتوں کے رہنما کسی بھی جماعت کے ورکرز کے خلاف کسی بھی زیادتی، پولیس گردی، ریاستی جو جبر ہے اس کی مذمت کرنے لگے، آواز اٹھانے لگے، تو اس کو ایک اچھا نیک شگون سمجھا جائے گا۔ اور آنے والے کل میں دیکھیں، آج اگر پی ٹی آئی زیر عتاب ہے، اس کے کارکنان ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، تو کل کو تاریخ دہرائی بھی جا سکتی ہے۔ یہ عمل جو ہے نون لیگ اور کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ بھی دہرایا جا سکتا ہے۔
تو آج اگر کوئی اس کی کھل کر مذمت کرتا ہے تو ہمیں اس عمل کی تائید کرنی چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ الیاس گردی کا جس کو نام دیا گیا تھمنے میں آتا ہے، کیا چودھری عابد رضا کی جو احتجاج کی کال ہے اس کے بعد پولیس اپنی ان کارروائیوں میں کوئی کمی لاتی ہے؟ لیکن بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے گزرے کل اور اس سے پچھلی شب جو ہے سرائے عالمگیر میں ایک اور بڑا بھاری ریڈ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ایک بڑے ہی متحرک کارکن ہیں، اوورسیز رہنما ہیں عرفان بٹ، اور جنہوں نے جب چودھری محمد الیاس منحرف ہوئے تو پھر بازگشت سنائی دی حلقہ N62 میں ضمنی الیکشن کی، تو وہ بھی ایک امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے، اور ابھی ان کی وجہ شہرت بنا جہلم ڈسٹرکٹ جیل جو ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے پی کے تمام ورکرز جن کو اسلام آباد ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا احتجاج کے دوران اور ان کو جہلم جیل میں لایا گیا، اب ان کے جو لواحقین تھے، ان کے جو گھر والے تھے، بڑی تعداد میں وہ جہلم آئے ہوئے تھے، بے یار و مددگار تھے، ان کے قیام تعام کا کوئی خاطر بندوبست نہیں تھا۔ تو عرفان بٹ جو کہ پی ٹی آئی سرائے عالمگیر N62 کے متحرک ورکر ہیں، ان کی جانب سے بڑے شاندار انتظامات کیے گئے اور یہ سب انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کیا، اور اس کی بازگشت کے پی کے تک سنی گئی، اور جب وہ کارکنان رہا ہوئے تو ایک بڑے جلوس کی صورت ان کو وہاں جہلم لے جایا گیا، اور جہاں عرفان بٹ نے خود اس قافلے کی قیادت کی، اور وہاں کے پی کے پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، ورکرز تھے، ان کی جانب سے فقید المثال استقبال بھی عرفان بٹ کا کیا گیا۔ اور سنا یہ بھی ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو سراہا ہے۔ تو اب جناب ریڈ ہوا ہے بھاری، چادر چار دیواری کا تقدس ایک بار پھر پامال کیا گیا سرائے عالمگیر میں، پولیس کی بھاری نفری نے بقول عرفان بٹ کے ان کے گھر کے دروازے اور دیگر سامان جو ہے اس کو توڑا، خواتین کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی، تو یہ عمل جو ہے وہ کسی طور بھی مستحسن نہیں ہے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ عرفان خالد بٹ کے گھر دوبارہ جو ایک بڑی پیمانے پر الیاس گردی کر دی گئی ہے، چودھری عابد رضا آنے والے 1-2 دنوں میں کیا کوئی راست قدم اٹھاتے ہیں، کیا عملی طور پر کوئی احتجاج کی کال دیتے ہیں؟ یہ معاملہ قابل غور ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔